السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین کرام، میں اپنی بات رکھنے سے پہلے ہمارے بھارت کی ہندو تنظیموں میں سب سے بڑی تنظیم جس کو RSS کہا جاتا ہے اور جس کے صدر کو پرمکھ کہا جاتا ہے اور ان کی بات حکومتیں سنتی ہیں، وہاں سے حکومتوں کے فیصلے ہوتے ہیں کہ کون جو ہے نا تخت پر رہنا چاہیے اور کون تختے پر رہنا چاہیے، تو یہ وہاں سے فیصلے ہوتے ہیں۔ آپ پہلے ان کے یہ الفاظ کو سن لیجئے۔ آپ ایک آدھا منٹ کا یہ ویڈیو ہے، آپ پہلے سن لیجئے۔ آپ کے لیے گائے جاتی ہے بنگلہ دیش میں، آتی کہاں سے ہے؟ ہندو کے گھر سے آتی ہے۔ ساتھ میں لے جانے والے کون ہے؟ ہندو ہے۔ یہ کیا پتر کرتویہ نبھانا ہو گیا؟ اب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ موہن بھاگوت جی جو کہہ رہے ہیں کہ گائے کو ماتا کہنے والے، جو انہوں نے بنگلہ دیش کا خاص طور سے جو نا ذکر کیا ہے کہ بنگلہ دیش کو بیچ رہے ہیں، اور انہوں نے سوال کیا کہ یہ بیچنے والے کون ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہندو ہے۔ پالنے والے کون ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہندو ہے۔ تو اب انہوں نے بنگلہ دیش کا ذکر کیا۔ اب میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے بھارت میں سلاٹر ہاؤس کتنے ہیں اور اس کے اونر کون ہیں؟ ہندو ہے، مارواڑی ہے، اور پھر جو ہے نا یہ گاؤ ماس کھانے والے کتنے لوگ جو نا کتنے پرسنٹیج ہے؟ ایک جو ہے نا ایک سرسری جائزے کے مطابق ہمارے بھارت میں 88% لوگ جو ہے نا گوشت کھانے والے ہیں۔ تو ظاہر بات ہے اتنے تو مسلمان ہیں ہی نہیں، 14% ہے۔ یہ سب کہاں سے آگے بھائی؟ یہ کہاں سے آگے؟ آج جو گاؤں کو ماتا بول کے جو انسانوں کی جو ہے نا بلی چڑھا رہے ہیں، انسانوں پر ظلم کر رہے ہیں، ذرا سنو، آپ کے گرو کے بڑے باپ کی بات سنو، کیا بول رہے ہیں؟ سنو، ہمارے الفاظ نہیں ہیں۔ ارے گائے کو پالنے والے تم، بیچنے والے تم، کٹانے والے تم، اور بقرعید آتے ناچنا شروع ہو گیا۔ عید ختم ہو گئے بعد میں اب یہ خود دھندا کریں گے۔ یہ جتنے بقرعید میں پکڑتے نا، یہ لے آ کے سلاٹر ہاؤس میں یہ لوگ ہی بیچنے والے ہیں۔ اب ہماری جو ہے نا قانون کے رکھوالے، ان کو یہ کبھی توفیق نہیں ہوئی کہ عید کے موقع پر جتنے جانور پکڑے گئے، جو چھوڑے ہیں، کبھی ان کا حساب کتاب لیے، کبھی ان کو توفیق نہیں ہوئی، کیونکہ یہ بھی ملے ہوئے رہتے ہو سکتا ہے۔ پھر حساب کتاب کیوں نہیں لیا؟ ذرا کون سے گاؤں چھالے میں کتنے جانور پکڑ کے چھوڑے گئے، اب وہاں پر کتنے ہیں، پھر ان کی تعداد کیا ہو رہی، پھر ان کو غذا کیا انتظام ہے، یہ ہونا چاہیے نا۔ اب دیکھیے آپ، ہمارے بھارت میں 6 بڑے سلاٹر جو نا ہاؤس ہیں۔ مدھیہ پردیش میں ہے، UP میں ہے، یہاں ہمارے تلنگانہ میں ہے، الکبیر کے نام سے ہے، اور تعجب کی بات یہ ہے کہ چلانے والے غیر مسلم ہیں اور حلال نام مسلمانوں کا ہے۔ ارے گاؤں ماتا کے تو قاتل تم لوگ ہیں رے، تھو ہے تمہاری زندگی پہ۔ تم گاؤں رکشک کہاں بولتے اپنے آپ کو؟ گاؤں بھکشک۔ اور ہمارے قریشی بھائیوں کو اللہ کب توفیق دیتا، ارے 1 مہینہ خریدنا چھوڑو، یہ ایڑیاں لگڑ کے مریں گے۔ یہ ان کے گھر میں چولہا نہیں سلگتا، ان کے بیٹیوں کی شادیاں نہیں ہوتے، پالنے والے انہوں، بیچنے والے انہوں۔ 1 مہینہ مسلمان جو نا یہ چھوڑو اس کو، اور ایک بقرعید کا جو نا کاروبار بند کرو۔ کب بخا لائیں گی تم لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا۔ جانا چلے جا رہے ہیں، کروڑوں کا مال چلے جا رہا، پھر بھی جو نا ہمارا کاروبار ہے۔ ذرا ہوش کے ناخن لو ذرا، اب گڑبڑ کرو۔ اب 1 سال تک یہ گاؤں رکشا کا کہاں جا رہی؟ ان کو اماں یاد نہیں آ رہی۔ اب یہ نندی بول لیتے پھر رہے تھے نا، رے کتنے نندیاں کٹ رہے تھے، جاؤ کتنے نندیاں تمہارے سلاٹر ہاؤسوں میں کتنے کٹ رہے ہیں، جا کے دیکھو، دم ہے تو کائی کا نندی مہاراج مانتے؟ لعنت ہے تمہاری زندگی پہ۔ تم نہ مذہب کے رکھوالے ہیں، نہ ماتا کے رکھوالے ہیں، نہ پتا کے رکھوالے ہیں۔ تم اس کو جو ہے نا موضوع بنا کے دھندا کر کے جو ہے نا پلنے والے ہیں۔ تمہارے کو دوسرا کوئی دھندا نہیں ہے۔ حکومت تلنگانہ اور مرکزی حکومت سے
میں یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ ہمارے موہن بھاگوت جی جو ایک گیانی ہے، سمجھدار ہے، سنجیدہ ہے، انہوں نے جو مسئلے کو اٹھایا ہے اس کو سنجیدہ اس کو لیتے ہوئے ایسے جو ہے نا گایوں کی تسکری کرنے والے، یہ گایوں کو جو نا کاٹنے والے اور ان کو لے جانے والوں کے اوپر سخت سے سخت کارروائی کرنا چاہیے، خواہ وہ کسی بھی مذہب